رکعت میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ شعبان کی 20 تاریخ ہو چکی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہم ماہ رمضان کو پانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ مرحبا۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو خوش نصیب روزے رکھتے ہیں انہیں روزے کی خوب برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جو خوش نصیب روزہ رکھتا ہے یہ روزہ اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ جی ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا، تو جو کچھ گناہ پہلے کر چکا تھا اس کا کفارہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو روزہ پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور مسند ابی یعلا حدیث نمبر 917، ہمارے پیارے آقا دو عالم کے داتا حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے اتنا دور کر دے گا جتنا کہ ایک کوا جو اپنے بچپن سے اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔ کوا جو ہے نا، یہ بہت لمبی عمر پانے والا پرندہ ہے، اور غنیت الطالبین میں ہے، کہا جاتا ہے کہ کوے کی عمر 500 سال تک ہوتی ہے۔ تو روزہ رکھنا جہنم سے دور کر دیتا ہے، اور روزہ رکھنا انشاءاللہ جنت کے قریب کر دے گا۔ مجمع الزوائد حدیث نمبر 4792، امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عظیم، جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی خاموشی اور سکون سے رکھا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر سرخ یاقوت یا سبز زبرجد کا بنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام۔ جھوم جاؤ مجرموں، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان میں غفران ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ رمضان کی آمد مرحبا، روزے کی آمد مرحبا، سحری کی آمد مرحبا، افطار کی آمد مرحبا۔ روزہ رکھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کو روزے کی کثیر جزا دی جاتی ہے۔ جی ہاں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا الصوم، سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،
روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا مزید ارشاد ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو ترک کرتا ہے، بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو ترک کرتا ہے تو اس کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ سبحان اللہ۔ روزہ دار کے منہ کی بو، اسمیل، بو، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں مگر خصوصیت کے ساتھ روزے کو فرمایا کہ یہ میرا ہے، چند وجہوں سے۔ کیوں فرمایا؟ سنیے، چند وجہوں سے۔ ایک یہ کہ دیگر عبادات میں اطاعت غالب ہے، اطاعت فرما برداری، جو کہا جائے اس پر عمل کیا جائے، یہ اطاعت ہے۔ روزے میں عشق غالب ہے، روزہ دار میں علامات عشق جمع ہو جاتی ہیں، اور مطیع کا عوض ثواب ہے، عاشق کا عوض لقائے یار۔ سبحان اللہ۔ جو فرما بردار ہے اس کو ثواب ملتا ہے، اور جو عاشق ہے اس کو دیدار یار ملتا ہے۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، دوسری عبادتوں میں ریا ہو سکتی ہے کیونکہ ان کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی اور ان میں کچھ کرنا ہوتا ہے، مگر روزے میں ریا نہیں ہو سکتی، نہ اس کی کوئی صورت نہ اس میں کچھ کرنا ہے۔ جو اندر باہر کچھ نہ کھائے پیے وہ یقیناً مخلص ہی ہے۔ ریاکار گھر میں کھا کر بھی روزہ ظاہر کر سکتا ہے۔ روزے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے لیے، کیوں فرمایا؟ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، کل قیامت میں دوسری عبادتیں اہل حقوق چھین سکتے ہیں، حتیٰ کہ قرض خواہ مکروہ سے 700 نمازیں 3 پیسے قرض کے عوض لے لے گا۔ اس میں بھی عبرت کی بات ہے، جو قرضہ لے کر کھا جاتے ہیں قرضہ لوٹاتے نہیں ہیں، بعض پھر بدماشی بھی کرتے ہیں، چوری اور سینہ زوری، کہتے تو لے لے بھائی، لے کے دکھا دے، تو یہ درست نہیں۔ 3 پیسوں کے بدلے میں قرض لے کر دبا لیا، 3 پیسوں کے بدلے میں 700 نمازیں دینی پڑیں گی۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں مگر روزہ کسی حق والے کو نہ دیا جائے گا، رب تعالیٰ فرمائے گا روزہ تو میرا، یہ کسی کو نہیں ملے گا۔ مزید مفتی صاحب فرماتے ہیں نہیں، روزے کو یہ کہا گیا کہ روزہ میرا ہے، کیوں؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ کفار و مشرکین دوسری عبادتیں بتوں کے لیے بھی کر لیتے ہیں، قربانی، سجدہ، حج و خیرات وغیرہ، مگر کوئی کافر روزہ بت کے لیے نہیں رکھتا۔ اگر روزہ رکھتے بھی ہیں تو صفائی نفس کے لیے، تاکہ اس صفائی سے بتوں سے قرب حاصل ہو، غرض کہ روزہ غیر اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ اور مرآت میں جو مشکاہ شریف کی شرح مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھی، آپ مزید فرماتے ہیں اس عبارت کی 2 قراتیں ہیں، اجزی معروف، اجزی مجہول، یعنی روزے کا بدلہ میں براہ راست خود دوں گا، میں دینے والا، روزہ دار لینے والا، جو چاہوں دوں، اس کی جزا مقرر نہیں، یا روزے کا بدلہ میں خود ہوں، یعنی تمام عبادات کا بدلہ جنت ہے اور روزے کا بدلہ جنت والا رب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میرے لیے اپنی شہوت اور اپنا کھانا چھوڑتا ہے۔ تو کتنی پیاری بشارت ہے اس روزے دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، کھانے پینے جماع سے بچنے کے ساتھ ساتھ اعضاء بدن کا بھی روزہ رکھا، اعضاء کو بھی گناہوں سے بچایا، تو ایسا روزہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ حدیث میں ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروردگار کا
فرمانے خوشگوار سناتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود ہی دوں گا۔ حدیث قدسی کے اس ارشاد پاک کو بعض محدثین کرام نے اجزا بھی پڑھا ہے، جیسا کہ تفسیر نعیمی وغیرہ میں، تو پھر معنی یہ ہوں گے روزے کی جزا میں خود ہی ہوں۔ سبحان اللہ، روزہ رکھ کر روزہ دار بذات خود اللہ تبارک و تعالی ہی کو پا لیتا ہے۔ دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، جو نہیں رکھتا ہے روزہ، وہ بڑا نادان ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ اے عاشقان رسول، اللہ ہمیں عاشق رمضان بھی بنا دے، عاشق قرآن بھی بنا دے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1894 ارشاد فرمایا روزہ سپر ہے، ڈھال ہے، اور جب کسی کے دن کا روزہ ہو تو نہ بےہودہ بکے اور نہ ہی چیخے، پھر اگر کوئی اور شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزہ دار ہوں۔ حضرت امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے کہ معنی عام بھی مراد لیا جا سکتا ہے، یعنی روزہ جہنم سے بھی ڈھال ہے، تمام گناہوں سے بھی، روزہ جہنم سے بھی بچائے گا، اللہ نے چاہا تو گناہوں سے بھی بچائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سارے روزے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔